پولیس نے میگا فون سے اعلان کیا، اندر کون ہے؟ تمہیں 3 منٹ کی مہلت دی جاتی ہے، باہر آ جاؤ۔ ظفر حیات نے کہا، کیا وہ مسلح ہوگا؟ بالکل بے خیالی میں خدا بخش کے منہ سے نکل گیا، کون؟ چودھری دلاور؟ ظفر حیات کی نظریں اس پر جم گئی۔ چودھری دلاور؟ خدا بخش سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے افسر اعلیٰ کو کسی طرح بھی مطمئن نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ نام اس کی زبان پر کیوں آ گیا تھا؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہی قاتل ہے؟ ظفر حیات نے سخت لہجے میں کہا، نہیں سر، وہ تو لوگ بکواس کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ اور لوگوں کی بات چھوڑو، تم نے یہ نام کیوں لیا تھا؟ ظفر حیات نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم بھی ایسا ہی سمجھتے ہو۔ شاہد علی نے پھر میگا فون پر اعلان کیا، اب 10 تک گنتی ہوگی، 1 2 3۔ میں نے خادم حسین سے کہا، کیا یہ لوگ پاگل ہیں؟ انہیں پہلے اندر جا کے دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کیوں فرض کر لیا ہے کہ اندر کوئی آتشی اسلحہ لیے بیٹھا ہے اور مزاحمت کرے گا یا بم پھینک دے گا؟ خادم نے کہا، کیا پتا، اندر کوئی بھی نہ ہو۔ لیکن اسی وقت اندر سے ایک فائر ہوا اور ایک پولیس مین زمین پر گر کے تڑپنے لگا۔ باقی پولیس والے فوراً لیٹ گئے اور اندھا دھند گولیاں چلانے لگے۔ ان کی رائفلوں کا رخ مقبرے کی طرف تھا۔ انسپیکٹر خدا بخش ایک درخت کے پیچھے ہو گیا اور ریوالور سے فائر کرنے لگا۔ ظفر حیات نے جیپ کو گیئر میں ڈالا اور آگے لے گیا۔ اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لیا اور ہم جیپ کے پیچھے سے پولیس مقابلہ دیکھنے لگے۔ میرے ساتھ ٹائر کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا مولوی خادم حسین زیر لب درود شریف پڑھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھی۔ اس کے دعا کے انداز میں اٹھے ہوئے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ظفر حیات نے کہا، بے وقوف، ان کو پہلے خیال نہیں آیا؟ خواہ مخواہ ایک آدمی مارا گیا۔ اس باسٹرڈ انسپیکٹر کو ضرور معلوم تھا کہ بہادر علی یہاں ہو سکتا ہے، وہ ایک خطرناک آدمی ہے۔ میں نے یہ ظاہر کیا جیسے میں نے اس کی بات نہیں سمجھی، مگر اس کی رائے سن کے مجھے خوشی ہوئی۔ شاہد علی نے پھر وارننگ دی، مقابلہ بند کر دو ورنہ ہم اندر بم پھینک دیں گے۔ او مائی گاڈ، میں نے سوچا، کیا یہ لوگ واقعی ایک قومی تاریخی ورثے کو محض ایک مجرم کی خاطر تباہ کر دیں گے؟ پہلے ہی مجھے سخت ملال تھا کہ رائفلوں کی گولیاں نور جہاں کے مقبرے کی خستحال دیواروں کو مزید زخمی کر رہی ہیں۔ مجھے اپنے آپ سے شرم آئی۔ نور جہاں کا گیلا جائز تھا۔ خود میں آج تک نہ جانے کتنی بار مقبرہ جہانگیر گیا تھا، مگر تفریح کی خاطر ایک بار بھی مجھے نور جہاں کی قبر پر پھول رکھنے یا اس کے سرانے چراغ روشن کرنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ الٹا میں پولیس کو یہاں لانے کا ذمہ دار تھا اور خود کو مجرم محسوس کر رہا تھا کہ میری وجہ سے آج اس مزار کی دیواروں پر گولیاں چلائی گئی۔ اس سے پہلے کہ پولیس والے چھپے ہوئے مجرموں کو باہر نکالنے کے لیے واقعی دستی بم پھینک دیتے، میں نے خادم حسین سے کہا، یار ان لوگوں کو سمجھاؤ، یہ ایک یادگار ہے، اس پر گولیاں نہ چلائیں۔ پھر کیا کریں جی؟ اندر سے بھی تو پھول نہیں مارے جا رہے ہیں۔ یا میرے مولا، جل تو جلال تو۔ میں نے کہا، ان سے کہو انتظار کریں، محاصرہ قائم رکھے۔ مجرم آخر کب تک اندر رہیں گے؟ کچھ کھائے پیے بغیر 1 دن 2 دن؟ پولیس والے تو کھائے پیے بغیر 1 گھنٹہ نہیں گزارتے۔ وہ ملزموں کو خبردار کریں کہ اندر گیس چھوڑ دی جائے گی، دستی بم سے تو عمارت بھی تباہ ہو جائے گی۔ میں نے برہمی سے کہا۔ اب خادم حسین نے میری بات ظفر حیات تک پہنچا دی اور شاید خود اسے بھی خیال آ گیا کہ اس کو محکمہ آثار قدیمہ والوں کے سخت رد عمل کا سامنا بھی کرنا ہوگا اور پریس تو اس کا ناطقہ بند کر دے گا۔ لیکن اس کے احکامات جاری کرنے سے پہلے ہی شاہد علی کی دھمکی کام کر گئی۔ اندر سے ایک شخص ہاتھ اٹھائے باہر آ گیا۔ ظفر حیات ریوالور سمیت آگے چلا گیا۔ وہ مارا پاپڑ والے کو۔ میرے خادم کے کندھے پر دپ مار کے خوشی کا نعرہ بلند کیا۔ خادم اچھل پڑا، جی کسے مار دیا؟ کون پاپڑ والا؟ انسپیکٹر خدا بخش نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا، یوں جیسے وہ اکیلا اس مارکے میں کامیابی کا ذمہ دار ہے، لیکن اس کی مسکراہٹ کا مفہوم کچھ اور تھا۔ نہ جانے کی سم سے ایک فائر ہوا۔ اندر سے ہینڈ دب کر کے آنے والا لڑکھڑایا اور وہیں گر گیا۔ گولی اس شخص کے سر میں لگی تھی۔ اس سے گولی چلانے والے کی نشانہ بازی میں مہارت ثابت ہوتی تھی۔ گولی کافی فاصلے سے چلائی گئی تھی، لیکن نشانہ قطع نہیں ہوا تھا۔ آواز سے میں نے بھی محض سمت کا اندازہ کیا، لیکن اس سمت میں جہانگیر کا مقبرہ تھا، جہاں ہر روز کی طرح سیاح اور سیر سپاٹے کے شوقین آ رہے تھے، ٹانگوں پر اور سائیکلوں پر، کاروں میں اور سکوٹرز پر۔ مقبرہ جہانگیر کافی فاصلے پر تھا اور قاتل کہیں درمیان میں کسی بلند جگہ پر موجود تھا، جہاں سے وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور شاید میگا فون کی آواز بھی سن رہا تھا۔ میں نے دائیں جانب کے ہر درخت کو غور سے دیکھا کہ کہیں کوئی حرکت محسوس ہو، مگر میری نظر
کسی کا سراغ لگانے میں ناکام رہی۔ خود ایس پی صاحب حواس باختہ تھے۔ اس کے خیال میں تو میری اطلاع ہی بے بنیاد تھی۔ وہ یہاں محض خانہ پوری کی کارروائی کے لیے چند سپاہی ساتھ لایا تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ یہ نفری بہت کم ہے۔ مقابلہ اگر کسی منظم گروہ کی طاقت سے ہوگا تو باقی 3 سپاہی، انسپیکٹر اور ڈی ایس پی خود اپنی حفاظت کے لیے بھی ناکافی ہوں گے۔ مشکل یہ تھی کہ اب وہ پسپائی اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ اس پر بہت سے سنگین الزامات عائد ہو جاتے۔ پریس اور پبلک سوال کرتی کہ اس نے ایک غیر مصدقہ اطلاع پر یقین کر لیا تھا، تو پھر یہ قدم اتنی بے دلی اور ناقص منصوبہ بندی کے ساتھ کیوں اٹھایا تھا؟ مقابلے کے لیے اتنی کم فورس کیوں ساتھ لی تھی؟ اور ایک پولیس مین کو مروانے کے بعد فرار اختیار کرنے میں کیا عقل مندی تھی؟ کیا وہ مجرموں کی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا؟ کیا پولیس کا یہی کام ہے کہ جب اصل مقابلہ ہو تو جان بچا کے بھاگ جائے اور فردی مقابلوں میں جسے چاہے ہلاک کر کے بہادری کی سند حاصل کر لے؟ اس پر نااہلی، کوتاہی، مجرمانہ غفلت کا الزام آتا۔ اس سب کا ذمہ دار میں تھا۔ پہلے میری حیثیت مخبر کی تھی تو اب معتبر گواہ کی۔ نہ مجھے جھٹلایا جا سکتا تھا اور نہ پولیس کی مرضی کے مطابق بیان دینے پر مجبور کیا جا سکتا تھا۔ اس سب پر میں شدید ذہنی اضطراب سے دوچار تھا، مگر بظاہر پرسکون اور ڈرامائی صورتحال سے واجبی طور پر متاثر نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایس پی نے اپنی فورس کو حکم دیا کہ وہ کور لے کر فائر کریں اور آہستہ آہستہ فائر کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں۔ خود اس نے بھی یہی حکمت عملی اختیار کر لی تھی اور مجھے جیپ کے پیچھے رہنے کی تاکید کر کے آگے بڑھ گیا تھا۔ خادم حسین پر راشا طاری تھا۔ سر، آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے تو آپ نے کچھ اور کہا تھا۔ میں نے کہا، کیا کہا تھا؟ مجھے نہیں یاد۔ حد ہو گئی جی، آپ نے کہا تھا کہ مجھے جان کے دشمنوں سے خطرہ ہے۔ یہ تو کچھ اور ہی معاملہ نظر آتا ہے۔ میں نے فلسفیانہ انداز اختیار کر لیا۔ خادم حسین، وہ کیا کہا ہے اپنے مرزا غالب نے؟ جی، انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ میک اپ کرنا ہے۔ بھائی، میں اردو کے عظیم شاعر مرزا غالب کی بات کر رہا تھا، تمہارے اس نام نہاد صحافی کی نہیں۔ شاعر نے فرمایا ہے، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، کیا سمجھے؟ پھر پتہ چلے کہ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، کیا سمجھے؟ جی کچھ نہیں، اس نے سر ہلا کے روتی آواز میں کہا۔ اب بھی کچھ نہیں؟ خیر پھر انتظار کرو، دیکھو اور غور کرو، سب سمجھ میں آ جائے گا بالآخر۔ میں کچھ سمجھنا نہیں چاہتا، مجھے تو آپ اجازت دیں ورنہ ابھی ٹھا سے گولی مجھے بھی لگ جائے گی۔ دلدل میں قدم رکھنے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بعد میں اپنی مرضی سے باہر آنا ممکن نہیں ہوگا، کیا سمجھے؟ باہر تم اسی صورت میں نکل سکتے ہو جب کوئی تمہارا ہاتھ تھامے اور تمہاری مدد کرے۔ میری مدد کے بغیر تم کوئی حماقت کرو گے تو مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ میں نے کیا کیا ہے جی؟ یہی تو ہوتا ہے دنیا میں، جو کچھ نہیں کرتے وہی پکڑے جاتے ہیں، اور ان پولیس والوں سے خدا بچائے، ابھی کھڑے کھڑے تم کو گرفتار کر سکتے ہیں کہ گولی تم نے چلائی تھی۔ خادم حسین اچھل پڑا۔ میں نے؟ آپ تو گواہ ہیں۔ دیکھو یار، یہ گواہی وغیرہ تو ہوگی بعد میں، اس سے پہلے کیا ہوگا یہ تم نہیں جانتے۔ میں نے کہا، تم نے میرا راز افشا کیا تو یہ غالب کے ساتھ احسان فراموشی ہوگی، اور غالب تمہیں اس پر کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور پولیس تو اس کی مٹھی میں ہے۔ وہ تمہیں 10 دیگر مقدمات میں ملوث کرا دے گا، کیا سمجھے؟ اب تمہیں میں اور صرف میں ہی بچا سکتا ہوں۔ میرے ساتھ رہو گے تو عیش کرو گے۔ خاک عیش کروں گا، میری تو شلوار بھی ناپاک ہو گئی ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا میں۔ لالچ بری بلا ہے۔ حوصلے اور صبر سے کام لو خادم حسین، اور اللہ پر بھروسہ رکھو کہ تمہاری نیت صاف تھی تو تمہیں کسی سے نقصان نہیں ہوگا۔ نور جہاں کے مزار کی اینٹوں کا رنگ سرخ ہو گیا تھا اور فرش پر دم توڑنے والا اب ساکت پڑا ہوا تھا۔ معلوم نہیں وہ کون تھا، اور اس نے جانتے بوجھتے اپنی زندگی کو داؤ پر لگایا تھا یا اسے تقدیر نے دھوکہ دیا تھا۔ قریب سے دیکھے بغیر اس کی شناخت ناممکن تھی، مگر میرا یقین کہتا تھا کہ وہ دلاور کا مورا تھا۔ بالآخر وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ میں نے دلاور کو فریب دے کر گرفتار کرانا چاہا تھا تو اس نے بھی خلوص نیت کا فریب دے کر مجھے مروانے کا پورا اہتمام کر لیا تھا۔ اگر میں اعتماد کے دھوکے میں اکیلا اندر چلا جاتا تو ملکہ نور جہاں کی آخری آرام گاہ سے سیدھا عالم بالا کے سفر پر روانہ کر دیا جاتا۔ نیم تاریکی میں چھپا ہوا کسی قاتل کا ہاتھ نظر آنے سے پہلے ہی میرا قصہ تمام ہو جاتا۔ لیکن مجھے خاصی حیرانی ہوئی کہ اندر صرف ایک ہی شخص تھا۔ وہ اکیلا تھا تو اس نے فائرنگ کیوں کی تھی اور مقابلے کا آغاز کرنے کا پنگا کیوں لیا تھا؟ اس سوال کا جواب یہی ہو سکتا تھا کہ اسے بھی دھوکے سے مروا دیا گیا تھا۔ شاید اسے کہا گیا ہوگا
کہ مزار کے اندر کوئی خطرہ نہیں، وہاں اکیلا سکندر بخت آئے گا۔ اگر اس کے ساتھ وہ سرکس کے جوکر آئے جو خود کو MRS کے مجاہد کہتے ہیں تو باہر ہم ان سے نمٹ لیں گے، ان میں سے کسی کو قریب نہیں پھٹکنے دیں گے۔ ہوا اس کے برعکس یہ تھا کہ ایک آدمی کو وہاں اسی طرح رکھا گیا تھا جیسے شیر کے شکار کے لیے بکرا باندھا جاتا ہے۔ اوپر مچان پر بیٹھے ہوئے شکاری اس کے محافظ نہیں ہوئے۔ یہ شخص مجھے نہ مار سکتا تھا نہ خود میرے ہاتھوں مارا جاتا، اسے باہر آنا پڑا تو خود چودھری دلاور اینڈ کمپنی نے اس قربانی کے بکرے کو مار دیا، ورنہ وہ پولیس کی تحویل میں بکرے کی طرح چلانے لگتا تو زیادہ خرابی ہوتی۔ SP ظفر حیات اب لاش کا معائنہ کر رہا تھا۔ میری موجودگی اس کے لیے غیر اہم ہو چکی تھی اور اس کا ارادہ ہرگز مجھے شامل تفتیش کرنے کا نہ تھا، مگر میں خود ہی خادم حسین کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا۔ خادم حسین کی پوری کوشش تھی کہ شلوار کے گیلے حصے پر کسی کی نظر نہ جائے۔ اس نے جیب میں رکھے ہوئے پانی کے کین کو منہ لگا کے خلق تر کیا اور اس بہانے تھوڑا سا پانی کپڑوں پر گرا لیا تاکہ سب صرف پانی نظر آئے، اندر کا یا باہر کا فرق پتہ نہ چلے۔ ظفر حیات نے خاصی ناگواری سے کہا، یہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی ہے یار، کیا ہر جگہ یہ ہمارے سر پر سوار رہے گا؟ اس کے تجربہ کار ماتحت DSP شاہد علی نے چند نفیس گالیوں سے نواز کے مجھ سے جان چھڑانے کا ایک طریقہ بتایا۔ سر جی، یہ آیا ہے ولایت سے، اس کو تھوڑا سا نمونہ دکھائیں اگر حکم ہو۔ کیسا نمونہ؟ SP نے کہا، یہی سر کہ پاکستان میں پولیس کیسے کام کرتی ہے، اور کوئی پنگا لے پولیس کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے۔ دیکھو کوئی بے وقوفی مت کر بیٹھنا، SP نے سخت لہجے میں کہا، پہلے ہی بڑی مصیبت میں ہیں ہم لوگ، سارے وکیل مدعی ہو گئے ہیں اور یہ ان سب سے بڑھ کر ہے، کڑوا کریلا نیم چڑھا، سفیر آ جائے اس کی ایک شکایت پر اور تمہارے ساتھ میری نوکری بھی جائے گی۔ DSP نے کھنکار کے کہا، وہ آپ بجا فرما رہے ہیں سر، لیکن یہ جو مولوی ہے اس کے ساتھ۔ SP نے خادم حسین کو غور سے دیکھا، ہاں اسے ذرا طریقے سے سمجھا دینا۔ DSP مسکرانے لگا، اپنے طریقے سے سر؟ شرافت سے بھول جاؤ کہ یہ وکیل پاکستان میں ہے، یہ سمجھ لو کہ تم فرانس یا برطانیہ میں ہو، جانتے ہو نا وہاں کیا رویہ ہوتا ہے پولیس کا عوام کے ساتھ۔ جی سر، DSP مردہ آواز میں بولا، مگر یہاں اسے کون سمجھتا ہے، عوام بھی تو ولایتی نہیں ہے۔ مشکل خادم حسین کی تھی، وہ سمجھتا تھا کہ میں ہر لفظ سمجھ رہا ہوں، لیکن پولیس کو یہ بات معلوم نہیں، جو کچھ وہ مجھ سے کہیں گے اسے لفظ بلفظ صحیح ترجمہ کر کے بتانا ہوگا۔ شاید پولیس اسے مجبور کرے گی کہ اس گورے وکیل کو وہی بتاؤ جو ہم کہیں، مگر خادم کے لیے یہ ناممکن ہوگا۔ اسے مقامی پولیس کے بارے میں بھی معلوم ہوگا کہ جو ان کی مرضی اور منشا کے مطابق نہ چلے وہ زیادہ دن نہیں چلتا۔ خادم حسین نے فرانچ میں کہا، سن رہے ہیں آپ موسیو؟ میں نے کہا، خادم تم ڈر گئے تو سمجھو مر گئے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو، یہ مجھ سے ڈرتے ہیں اور تم میرے ساتھ ہو، مگر کتنے دن؟ میں انہیں سمجھا دوں گا کہ تمہارا میرا ساتھ عارضی نہیں ہے، بہت لوگ ہیں یار جو تمہاری حفاظت کر سکتے ہیں، خدا پر بھروسہ ہونا چاہیے تمہیں۔ خدا نے یہ تو نہیں کہا کہ پاگل کتے کی دم کھینچو اور اللہ پر بھروسہ رکھو کہ وہ کاٹے گا نہیں۔ SP نے ہیڈ آفس سے مزید فورس طلب کر لی تھی۔ ایک ایمبولینس کے ساتھ جو سائرن بجاتی آگے آ رہی تھی، پولیس کے مسلح جوانوں کی پوری پلٹن میدان جنگ میں اس وقت پہنچی جب مورچہ فتح ہو چکا تھا۔ ایک پولیس مین اور ایک چور کی میت لے کر ایمبولینس واپس چلی گئی۔ SP کے حکم پر تازہ دم فورس نے آس پاس کے علاقے میں کسی مشکوک افراد کو تلاش کرنے کی رسمی کوشش کی اور ایک مجذوب صفت فقیر کو پکڑنے میں کامیاب رہے۔ مقبرہ جہانگیر کے اندر بھی ابھی تک خوف و ہراس کی فضا تھی۔ SP نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے اعلان کرا دیا کہ لوگ پریشان نہ ہوں، پولیس کو ایک مفرور مجرم کی تلاش تھی اور وہ مارا جا چکا ہے۔ شہر کی طرف سے آنے والے بیشتر لوگ پولیس کی اتنی نفری دیکھ کے واپس چلے گئے تھے، بعد میں آنے والوں کو کچھ معلوم نہ تھا۔ رفتہ رفتہ سڑک پر بھی ٹریفک بحال ہو گیا اور پولیس بھی واپس چلی گئی۔ SP ظفر حیات میرے پاس آیا، خادم اس سلو کے پٹھے کا کیا خیال ہے؟ خادم نے گڑبڑا کے کہا، کس معاملے میں سر؟ یہاں جو کچھ ہوا اس نے بھی دیکھا تھا، کچھ بولا؟ نہیں سر، مجھ سے تو کچھ نہیں کہا۔ SP نے کہا، یہ دلاور کی ٹپ اسے کس نے دی تھی؟ ٹپ؟ وہ تو بیروں کو دی جاتی ہے۔ بے وقوف، اس کو کس نے بتایا تھا کہ دلاور یہاں ہوگا؟ میں نے کہا، اس سور کے بچے سے کہو کہ مجھے فرشتے بتا گئے تھے۔ خادم حسین نے بے بسی سے کہا، ایسی بات میں کہہ سکتا ہوں؟ اچھا اسے کہہ دو کہ ہم اپنے ذرائع رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ بتانے کی پابند نہیں ہے۔ میں نے کہا۔ SP نے سر ہلایا، مگر دلاور تو یہاں نہیں ملا۔
میں نے کہا پھر یہ کون تھا؟ دلاور کا ماموں؟ خادم کی معرفت ایس پی نے جواب دیا، یہ شاید کوئی چور تھا، اندر سے مال غنیمت بھی ملا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گروہ تھا جو اپنا مال یہاں چھوڑ گیا تھا۔ ایک شخص چوکیداری کر رہا تھا، شاید وہ رات کو کسی وقت آ کے حصے تقسیم کرتے۔ میں نے کہا خادم یہ تو بہت ہی چگت قسم کا ایس پی ہے، اگر یہ بات تھی تو پھر اسے یہاں پولیس کو چھوڑنا چاہیے جو چھپ کے نگرانی کرتی رہے، اور جب رات کو گروہ کے باقی ارکان آئیں تو انہیں پکڑے۔ اس کے علاوہ مال غنیمت کہاں ہے؟ خادم نے میری بات آگے پہنچائی تو ایس پی کا پارا چڑھ گیا۔ اس وکیل سے کہو کہ ہر معاملے میں دخل نہ دے، ہم اپنا کام جانتے ہیں، یہ اپنا کام کرے، یہ واپس جائے گا ہمارے ساتھ یا یہیں جھک مارے گا۔ میں نے مقبرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا خادم اس سے کہو کہ دفع ہو جائے، اپنی شکل گم کرے، اب سیر سپاٹا کریں گے، نان چھولے کھائیں گے اور واقعی جھک ماریں گے۔ پولیس کے جانے کے بعد کیا ہم محفوظ ہوں گے؟ پولیس کی وجہ ہی سے ہم غیر محفوظ تھے۔ اسے پوچھو کہ یہ کیا جگہ ہے، کیا یہ کوئی مسجد ہے؟ یہ تو میں بھی بتا سکتا ہوں۔ یار خادم خود کو احمق ثابت مت کرو، معلوم تو مجھے بھی ہے مگر اس سے پوچھنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ میں نے کہا۔ خادم نے مجبوراً پوچھا سر پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا جگہ ہے، کیا یہ کوئی مسجد ہے، اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ ایس پی ظفر حیات نے گرج کے کہا تم خود نہیں بتا سکتے تھے؟ تم تو پیرس میں پیدا نہیں ہوئے تھے، گورے کی اولاد۔ خادم نے ہمت سے کام لیا، گالی مت دیں ایس پی صاحب، گورے خنزیر کھاتے ہیں اور میں الحمدللہ ایک دیندار مومن گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ میری طرف سے تم دونوں جہنم میں جاؤ۔ ظفر حیات نے جیپ سٹارٹ کی اور مجھ پر ایک زہریلی نگاہ ڈال کے روانہ ہو گیا۔ مروا دیا نا آپ نے جناب، خادم بولا۔ مجھے تمہارا جواب پسند آیا، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اب تم میرے ساتھ چلو اور مجھے کسی ٹورسٹ گائیڈ کی طرح مقبرہ جہانگیر لے چلو، اور جانا چاہو تو فی امان اللہ۔ غالب سے رابطہ کر کے اسے وہ سب بتا دینا جو تم نے دیکھا تھا، باقی کام غالب خود کر لے گا۔ خادم تذبذب میں پڑ گیا، اسے میرا ساتھ دینا بھی اتنا ہی پر خطر لگتا تھا اور اکیلے واپس جانا بھی۔ مشن کی ناکامی نے مجھے بھی مایوس اور بد دل کر دیا تھا، لیکن دلاور کو آسان شکاری سمجھنا میری غلطی تھی۔ چال چلنے سے پہلے میں نے اپنا دفاع مضبوط کر لیا تھا اور اولیا بدل کے یہاں آیا تھا۔ ظاہر ہے میں دلاور پر اعتماد کرتا تو اس حماقت کا خمیازہ بھی مجھے ہی بھگتنا پڑتا۔ کچھ یہی کیفیت دلاور کی تھی، وہ بھی محتاط تھا اور جوابی چال چلنے سے پہلے اس نے اپنے تحفظ کا پورا بندوبست کر لیا تھا۔ بظاہر اب یہ ناممکن سی بات لگتی تھی کہ ہم ایک دوسرے کی زبان کی ضمانت پر اعتبار کرتے ہوئے پھر کسی جگہ ملاقات پر رضامند ہو اور اکیلے پہنچ بھی جائیں۔ مقبرہ جہانگیر کی سیر سے مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ میرا ذہن تو اپنے مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ دلاور ہی کا آدمی تھا جسے خود اس نے یا کسی محافظ نے ہتھیار ڈالنے کے بعد زبان کھولنے کی مہلت نہ دی اور نور جہاں کے مزار سے باہر آتے ہی گولی مار دی۔ شاید یہ بات پولیس انسپیکٹر اور ڈی ایس پی نے بھی سمجھ لی تھی۔ ایس پی باہر کا آدمی تھا مگر باقی دو اس کھیل میں شریک سمجھے جا سکتے تھے۔ خاموش تماشائی بھی غیر جانبدار بہرحال نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ مصلحت کے باعث وہ جذبات کا اظہار نہ کرے۔ پولیس پھر کیسے جانبداری کے ساتھ تفتیش اور اصول انصاف کے عمل کو آگے بڑھانے کا دعویٰ کر سکتی ہے؟ زبان خلق کو نکارے خدا سمجھو، خلقت فریاد گناہ کہ ظالم اور طاقتور باثر اور بدماش کا پلڑا صرف انہی کے دم سے بھاری ہے۔ ایس پی ظفر حیات کی کہانی میں بڑا جول تھا۔ پولیس کی گولی کا نشانہ بن جانے والا کوئی چور نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ وہاں سے مال غنیمت برآمد ہوا تھا اور نہ وہ چوروں کے مال کی حفاظت کر رہا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو پولیس والے کب وہاں سے ٹلتے؟ وہ رات تک پھر اگلی صبح تک انتظار کرتے کہ باقی چور بھی آئیں تو وہ اپنا حصہ وصول کریں، لیکن وہ ایک لاش لے کر خاموشی سے چلے گئے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ظفر حیات نے اس کہانی پر اعتبار کیا اور یہ سمجھ لیا کہ میں بھی اس کہانی کو منوان تسلیم کر لوں گا۔ نہیں، اس میں کہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ شاید انسپیکٹر کو یا ڈی ایس پی کو پہلے سے معلوم تھا، یا پھر وہ میری بات سے اندازہ کر چکے تھے کہ دلاور کا یہاں ملنا بعید از امکان نہیں۔ وہ ہلاک ہونے والے کو بھی جانتے تھے، چنانچہ وہ لاش لے کر جلد از جلد رخصت ہو گئے۔ انہوں نے دلاور کو نکل جانے کا موقع فراہم کیا۔ آج تک وہ دلاور کی غیر قانونی سرگرمیوں میں اس کے معاون و مددگار تھے، اور اسے آنت مجرمانہ کا جتنا معاوضہ انہیں دلاور جیسے مجرموں سے ملتا تھا، اس کا 1000واں حصہ بھی سرکار بطور تنخواہ نہیں دیتی تھی۔ حکومت سے زیادہ وہ دلاور اینڈ کمپنی کے ملازم و نمک خوار تھے، چنانچہ آزمائش کی گھڑی میں وہ فرض شناسی سے زیادہ
ذاتی وفاداری کو اہم سمجھتے تھے۔ آج کل دلاور کی تقدیر بھی گردش میں تھی۔ اس پر برا وقت آیا ہوا تھا اور وہ روپوشی پر مجبور تھا، ورنہ پولیس کے لیے گرفتاری کی رسمی کارروائی لازمی ہو جاتی۔ دلاور گرفتاری سے یا سزا سے نہیں ڈرتا تھا، وہ بدنامی سے، بدنامی کی تشہیر سے ڈرتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب ہم کب سے اسی انتظار میں ہیں کہ پولیس اسے ہتھکڑیاں پہنانے پر مجبور ہو اور پریس فوٹوگرافرز اس کی زندگی کے ایک ایک ناقابل فراموش لمحے کا عکس اپنے کیمروں میں محفوظ کریں، اس کی تصاویر نمایاں طور پر شائع کرائیں اور تصویر پوسٹر شہر کی گلیوں میں پھیلا دیں۔ اس کی سطح عام مجرموں سے بہت بلند تھی، جو ہر روز حوالات میں جوتے کھاتے نظر آتے ہیں۔ دلاور کی سطح کے مجرم تو ہمارے معاشرے میں معزز ہو جاتے ہیں اور اتنے طاقتور کہ کسی کو ان کی طرف انگلی اٹھانے کی جرت نہیں ہوتی۔ میں نے اچانک کہا، خادم، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ خادم اچھل پڑا۔ اس کے اعصاب خاصے کمزور تھے، یا وہ پولیس ایکشن سے بہت ڈرا ہوا تھا۔ اتنی دیر سے آپ مقبرہ نور جہاں کو گور رہے تھے، میں تو سمجھا کوئی عمل کر رہے ہیں۔ حمل کی گھڑی آ گئی خادم حسین، آؤ ہم نور جہاں سے معافی مانگتے ہیں۔ خادم حسین پہنچ کر رہ گیا، نور جہاں سے؟ آپ کا مطلب ہے وہ جو ملکہ ترنم ہے، مادام؟ نہیں یار، ملکہ نور جہاں کی روح سے۔ میں سخت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے مزار پر گولیاں چلیں، پھول نہیں بکھیرے گئے۔ آپ معافی مانگ کے آ جائیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ کیا تم نے کبھی نور جہاں کے مزار کو اندر سے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا، کوئی بھی نہیں جاتا اس کھنڈر میں۔ ہاں، جہانگیر کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، وہ ہند پر حکومت کرتا تھا اور نور جہاں اس پر حاکم تھی۔ چلو، جی نہیں، مجھے تو آپ معافی رکھیں، میں چلتا ہوں۔ اس نے قریب آنے والے ایک رکشہ کو روکا اور اس میں بیٹھ کے فرار ہو گیا۔ میں نے دونوں ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال کے سیٹی بجاتے ہوئے اس مقبرے کی طرف چلنا شروع کیا۔ میرا دایاں ہاتھ اس ریوالور کی سختی اور غبار کو محسوس کر سکتا تھا جو پتلون کی بیلٹ کے نیچے تھا، مگر کوٹ نے اسے چھپا رکھا تھا۔ اپنے انداز اور طریقہ کار سے میں پاکستانی کم اور غیر ملکی سیاہ زیادہ نظر آتا تھا۔ پولیس ایکشن کے دوران میں نے خود کو بالکل الگ اور بہت دور رکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کسی نے مجھے ظفر عیاض سے باتیں کرتے دیکھا ہوگا تو یہی سمجھا ہوگا کہ میں محض تجسس سے مجبور ہو کر اس ہنگامے کا سبب دریافت کر رہا ہوں۔ میں ایس پی ظفر عیاض کے ساتھ اس کی جیپ میں یہاں آیا ضرور تھا، مگر واپس اس کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ میرے لیے یہ کہنا آسان تھا کہ میں نے اس سے لفٹ لے لی تھی، یا یہ کہ میں اسلام آباد سے اس کے ساتھ آیا تھا۔ میں یہاں کے آثار قدیمہ دیکھ رہا تھا اور وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ مقبرے کے ماہر مارے جانے والے ایک مجرم کے خون کی لالی اب کم پڑ رہی تھی اور اس کا رنگ سیاہ ہونے لگا تھا۔ مجھے پھر حیرت ہوئی کہ پولیس نے اس کیس میں کتنی کم پیشہ ورانہ دلچسپی لی تھی، بلکہ اسے کوئی واردات ہی نہیں سمجھا تھا۔ جیسے وہ حادثے میں مرنے والے کی لاش اٹھا کے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی ایک مجرم کی لاش لے کر چلے گئے تھے، حالانکہ اس مجرم کا قاتل بھی کہیں آس پاس ہی موجود تھا۔ اگر وہ پولیس کی گولی سے مارا جاتا تو اور بات تھی، مگر مجرم نے تو خود ایک پولیس والے کی بھی جان لے لی تھی۔ ایک پولیس مین کے قاتل کو کس نے مارا تھا اور کیوں؟ اس سوال کو نہ ڈی ایس پی نے اہمیت دی اور نہ ایس پی نے۔ کیا اس کا مطلب یہ نکالا جا سکتا ہے کہ وہ ایسا ہی چاہتے تھے یا سمجھتے تھے کہ ایسا ہی ہوگا؟ یہ بڑا چکر دینے والا سوال تھا۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا تھا کہ پولیس کو چودھری دلاور کی اور سکندر کی ملاقات کے وقت اور مقام کا علم تھا۔ دلاور کی حفاظت اس کے اپنے آدمی کر رہے تھے، یا خود پولیس والے، یا پھر اس کا مقصد سکندر کی گرفتاری ہوگا۔ جب ایک غیر ملکی وکیل کی دخل اندازی کے باعث یہ سازش ناکام ہوئی تو افشائے راز سے قبل ہی معاملے کو دبا دیا گیا۔ انسپیکٹر خدا بخش اور ڈی ایس پی شاہد علی کی حد تک پولیس کی ملی بھگت سمجھ میں آتی تھی، مگر کیا ایس پی ظفر حیات بھی؟ میں نے پلٹ کے مقبرے کی پورا سیب نیم تاریک فضا میں قدم رکھا تو مجھے گرد و غبار وقت کی یلغار کی شکستگی کا نشانہ بننے والی بدی دیواروں، بلند گنبد کی وسعت میں پھڑپھڑاتے پرندوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ میرا دل یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ وہاں جو چور اپنا لوٹا ہوا مال چھوڑ گئے تھے ایک محافظ بن گئے تھے۔ وہ مال کیا تھا؟ کتنا تھا؟ کہاں تھا؟ یہ سارے سوال بے معنی ہو گئے تھے۔ اچانک میری نظر کاغذ کے ایک پردے پر گئی۔ سفید اجلے رنگ کا یہ ٹکڑا اس فرزودگی کی فضا میں یوں لگتا تھا جیسے کوئلوں کے ڈھیر پر سنگے مرمر کا ٹکڑا۔ میں نے اسے اٹھا لیا۔ اس پر پنسل سے صرف ایک ہی جملہ تحریر تھا، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ میں دلاور کی ہینڈ رائٹنگ کو پہچانتا تھا اور خاصے یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ یہ اسی کی تحریر تھی۔ عام آدمی کے لیے یہ کسی محبت کرنے والے کا بے وفا محبوب کے نام آخری پیغام بھی ہو سکتا تھا،
اور اعتماد کو دھوکہ دینے والی محبوبہ پر کسی عاشق کا الزام بھی، لیکن میں جانتا تھا کہ پیغام میرے لیے تھا اور خود دلاور نے بھیجا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ پولیس کے ساتھ میں نہیں آیا، مگر وہاں پولیس کو میں نے ہی بھیجا ہوگا۔ سوال یہ تھا کہ پیغام کون لایا؟ دلاور کی یہ تحریر وہاں کس نے چھوڑی تھی؟ میں نے تو کسی کو بھی آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ کیا مارے جانے والا ہی دلاور کا نام بر تھا، یا پولیس کا کوئی اہلکار اس کا ایجنٹ تھا؟ دلاور کو کیسے معلوم ہوا کہ میں ہی پولیس کو لانے کا ذمہ دار تھا؟ میں نے کاغذ کے اس پردے کو جیب میں ڈال لیا اور باہر نکل آیا۔ اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میرے ذہن میں ایک حس بیدار ہو گئی تھی کہ کیا میرے اس سلیے کی تبدیلی کے باوجود دلاور نے مجھے شناخت کر لیا تھا؟ یہ تو ناممکن تھا کہ اسے کسی نے خبردار کیا ہو۔ اس راز سے ہم 6 افراد کے سوا کوئی واقف نہ تھا۔ میں اور منظر، غالب، نازو، وقار یوسف اور رابعہ۔ خادم حسین، شاید دلاور یا سکندر کا نام بھی نہ سنا ہو۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہاں میرے علاوہ بھی کوئی اور ہے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے بے خبری میں میرے ہاتھ نے بجلی کے ننگے تار کو پکڑ لیا ہو۔ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر دلاور موجود تھا۔